السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ یہ کہانی سندھ کے گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام اللہ بخش کی ہے جو انہوں نے مجھے سینڈ کی ہے۔ چلیں یہ وہ سچا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب امام بخش صاحب کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے۔ فاطمہ نے سمجھا امام صاحب نے اگر بتیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت ہی حسین تھی، مگر اس بچی میں عجیب سی بات تھی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخ مائل رنگت، سنہری بال، نیلی نیلی آنکھیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر سب حیران ہوتے تھے۔ فاطمہ نے کہا بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب تو قدرت کی کھیل ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ فاطمہ بچی کی ماں تھی۔ اللہ بخش بچی کے کان میں جس وقت اذان دے رہا تھا، بچی ان کی گود میں بدک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی۔ پھر اپنی بیوی سے ہنس کر بولا، دیکھو فاطمہ بیگم، ہماری بیٹی بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ 6 بیٹوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی اور 6 بھائیوں کو ایک کھلونا مل گیا تھا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ بچی کا نام بھی پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی مسکراتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی تھی۔ فاطمہ جب بچی کو دودھ پلاتی تو وہ بے سد ہو جاتی۔ پریشا کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ اس طرح دودھ پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ وہ گھبرا کر اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے یعنی اپنے شوہر امام بخش صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگ جاتے۔ نہیں چلیے تیرا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ایسا کرو، اسے بھینس کا دودھ بھی پلایا کرو ساتھ میں کل سے دودھ لے کر آیا کروں گا۔ ریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش امام صاحب ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتے، یعنی اس کا سر منڈوا دیتے کہ شاید کالے رنگ کے بال نکل آئیں اور لمبائی میں بھی تھوڑے کم ہو جائیں گے، کیونکہ فاطمہ انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا فاطمہ کے لیے، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ وہ پورے گاؤں کی لڑکیاں اسے بلی بلی کہہ کر بلاتی تھی۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی۔ ہر وقت اڑتی تتلی بنی پھرتی رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ ریشا موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی اور پھر پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ میں کام کرنے والے مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتے تھے، مگر وہ اسے پریشا کا بچپن سمجھ کر خاموش رہتے، کیونکہ وہ گاؤں کے امام صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بچپنا سمجھتے، مگر ماں کو کبھی نہ کبھی تشویش ہوتی کہ پرویشا میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ پریشا اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور اپنے آپ کو سنوارتی رہتی اور ساتھ ساتھ آئینے سے باتیں بھی کرتی، زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کھنک ہوتی۔
فاطمہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی، کچھ کہنے کے لیے جب منہ کھولتی تو اسے ایسا لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے منہ پر تالا لگا دیا ہو کسی نے۔ پریشا نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہر زبان پر عام ہونے لگے۔ فاطمہ اور اللہ بخش امام صاحب پریشان ہوئے، کیونکہ پریشا نہ ہی دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کی طرف۔ بس اسے ایک ہی کام تھا، باغ میں جا کر گلاب کے پھولوں سے باتیں کرنا۔ بڑی بھائیوں نے بھی سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور گلاب کے پھولوں کے سامنے اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ بخش اور فاطمہ صبح سویرے ہی گندم کی کٹائی کے لیے نکل گئے، نماز پڑھنے کے فوری بعد۔ پریشا بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے جا پہنچی۔ آج وہ پوری 17 برس کی ہو چکی تھی، یعنی کہ جوانی کے دہلیز پر اس نے قدم رکھ لیا تھا۔ جو اس کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھولوں کی تلاش تھی، جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح یہاں پہنچ گئی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لیں۔ جب وہ اسی پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول نہیں ہے، وہ پھول توڑ لیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول گئی ہے، کسی اور جگہ پہ ہوگا وہ پھول کا پودا جو اسے تلاش تھا۔ مگر تمام پودوں پر صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں تھا۔ پریشا پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے کیف بہنے لگی، زبان حلق سے باہر آ گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور ساتھ زور زور سے رو بھی رہی تھی۔ اتنے میں باغ کے مالی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ پریشا کو روتا دیکھ کر وہاں آ گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے جو اس پودے پر لگا تھا؟ وہ مالی کو دور سے دیکھ کر زور سے چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے، ان کو بھیجنے تھے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے، تم پھر توڑ لینا، میں تمہارے لیے توڑ کے رکھوں گا اس بار۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور و چیخنے والے انداز میں رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اسے دیکھا تو سناٹے میں آ گیا اور وہ ڈر گیا، کیونکہ پریشا وہ حسین پریشا نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا باغ سے باہر کی جانب بھاگا۔ یہاں اور مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ اسے پریشان یوں دوڑتا ہوا دیکھ کر دوسرے مالی اس سے بولے، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشیا مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اس جگہ کی طرف بھاگے یہاں پر پریشا پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ پریشا بے ہوش پڑی ہے اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں۔ امام صاحب کو لوگوں کے کھیتوں سے بلا کر لائے۔ وہ پریشا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری پریشا نہیں ہے۔ اگر یہ پریشا نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ فاطمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب
اور فاطمہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ پریشا کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی پریشا کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کسی گندی روح نے پریشا کے جسم پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، پریشا کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 2-3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ جمعرات جمعہ ہفتہ کو میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں مولانا صاحب، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پریشا کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ اس کے باپ ہیں۔ امام صاحب نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کچھ چیزیں منگوائیں اور کہا کہ میں جمعرات کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا۔ آپ بھی امام ہیں، قرآن پاک کو جانتے ہیں، عمل کے دوران آپ میری مدد بھی کریں گے اور آپ ڈریں گے بھی نہیں اور نہ ہی مجھ کو کسی بات کے لیے منع کریں گے۔ اگر بیچ میں یعنی درمیان میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ پھر ٹائم آ گیا، جمعرات کی شام عامل صاحب نماز کے بعد ان کے گھر آ گئے، ساتھ ہی چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے عامل پڑھائی کر رہا تھا پریشا خوفناک انداز میں چلاتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ پریشا کے منہ سے آوازیں آ رہی تھی، مولوی مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں پریشا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ یہ پریشا کے منہ سے نکلنے والی پہلی بات تھی۔ پھر وہ بولنا شروع ہوئی کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ عورت کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبروں میں بسیرا کرتی تھی، میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مجھ پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی ہے، میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں پریشا کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب میں پریشا کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ کیونکہ میں ایک ہندو خاندان سے تھی، مجھے شروع سے ہی گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو امر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا، اس کی مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 برس تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے ہندو سسرال سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی اس حالت میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اگر مالی نے مجھے دیکھتا تو میں تھوڑی دیر بعد پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی۔ آپ لوگ چلے جائیں ورنہ پریشا کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ساری پریشا کے منہ سے نکل رہی تھی۔ عامل صاحب پریشا کی باتیں ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے وہ بدروح چیختی چلاتی جا رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ آج پریشا بہت ہی اذیت میں تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ اگر میں پریشا کے جسم سے جدا ہو گئی تب بھی پریشا اسی طرح بستر پر
ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔ بس امام مسجد اللہ بخش سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پریشا کو جانے دو عامل صاحب، پریشا کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پریشا جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اسی طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ عامل نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر چلہ پورا نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور وہی ہوا، اس کی جان چلی گئی۔ امام بخش کی بیوی 1 مہینے کے بعد ہارٹ اٹیک ہونے سے وہ بھی چل بسی۔ اب امام بخش اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اس کو بہت سنبھالا، لیکن بیٹی اور بیوی کا غم اس سے بھی برداشت نہ ہوا۔ وہ ہر روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا جس کے پہلو میں اس کی ماں دفن تھی۔ وہاں پر جا کر گلابوں کے پھول رکھتا اور کافی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اور آخری سانس تک وہ اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا رہا کہ میری وجہ سے میری بیٹی کی جان گئی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔